علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہی قرآن ہمارے اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہماری قبر میں جائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب قرآن پڑھنے والے کو قبر میں رکھا جائے گا تو قرآن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا کہ مولا یہ دنیا کے اندر مجھے پڑھتا تھا تو اس کو عذاب مت دے۔ تو بعض صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا قرآن بولے گا؟ تو اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اللہ پاک جو ہے وہ قرآن کو زبان عطا فرما دے گا، تو یہ قرآن جو ہے وہ بخشش کا سامان بن جائے گا۔ قرآن عظیم کے جو ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلے الفاظ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ رب العزت کی شیطان مردود سے۔ اعوذ باللہ یہ ایک دعا ہے، اعوذ باللہ ایک طرح کا یہ وظیفہ ہے۔ ابھی آپ سنیں گے کہ اعوذ باللہ کی کتنے فضیلتیں ہیں اور جس کو ہم آسانی کے ساتھ اپنی زبان پر پڑھ لیتے ہیں اس کی کیا کیا فضیلتیں حدیث پاک میں آئی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تمام انبیاء اور اولیاء اعظام نے مختلف انداز میں اس کو پڑھا ہے۔ بے شمار اللہ کے پیغمبر اور نبیوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو پڑھا ہے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے ارشاد فرمایا معاذ اللہ انہ ربی، اپنے بھائیوں سے فرمایا معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا انی عوذت بربی وربکم ان ترجمون۔ حضرت مریم نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ اور بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام نے اعوذ باللہ اعوذ کے یہ الفاظ جو ہے الگ الگ انداز میں بیان فرمائے۔ حدیث پاک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور کے زمانے میں ایک شخص پر غصہ بہت آتا اس کو، اور اتنا غصہ آتا تھا کہ غصے کی بنیاد پر اس کے منہ سے جھاگ نکل آتے تھے۔ واقعہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا یا رسول اللہ مجھے غصہ بہت آتا ہے اور اپنے غصے میں خود کنٹرول نہیں کر پاتا۔ اصل میں غصہ کیا ہے؟ غصہ جو ہے وہ ہر ایک برائی کی جڑ ہے، اور غصہ جو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائیوں میں بھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں غصہ آتا ہے ہم اپنا آپا کھو دیتے ہیں، غصے میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سامنے ہے کون نہیں۔ تو غصہ اس کا علاج کیا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ غصے کا کوئی ٹیبلٹ دے گا؟ نہیں دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک شخص کا واقعہ ایسے درپیش آیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ شخص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس کی یہ حالت دور ہو جائے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لوگ کہتے ہیں قرآن سے علاج ہے، قرآن سے علاج یہی ہے۔ اور اسی کی تفسیر میں ایک طرح پڑھا کہ جس کو زیادہ غصہ آتا ہو وہ اپنے دائیں جانب 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ لے اور بائیں جانب اس طرح رخ کر کے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، انشاءاللہ العزیز اس کا غصہ دور ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے غصہ دور ہوتا ہے جو 1000 گناہوں کی جڑ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ دن میں 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو کہ اس کو شیطان سے بچاتا ہے۔ 10 مرتبہ پڑھنے میں میرے خیال سے 1 منٹ بھی نہیں لگے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے میں۔ اور اللہ پاک اسپیشل باڈی گارڈ رکھتے ہیں نا لوگ، یہ شیطان سے بچانے کا باڈی گارڈ ہے فرشتہ، ایک فرشتہ مقرر فرماتا ہے جو شیطان سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ شیطان ہی تو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، وہی ہمیں گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، تو اس سے
پروٹیکشن کے لیے، اس سے حفاظت کے لیے اللہ رب العزت کے کلام کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اور اس کا علاج اور کہیں بھی نہیں ہے، صرف جو ہے وہ اسی قرآن کے اندر ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو سچے دل کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھے تو رب اس کے اور شیطان کے درمیان 300 پردے حائل کر دیتا ہے، یعنی شیطان اس سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو مختلف عبارتوں کے ساتھ بہت سے فائدوں کے لیے دعاؤں میں ورد فرمایا ہے، یعنی آپ جو دعا مانگتے تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھتے تھے۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، اعوذ پڑھنا پورا ایک اس کا باب بیان کیا گیا ہے، اور فرمایا کہ جو شخص صبح شام یہ الفاظ پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، تو زہریلی چیزوں سے انشاءاللہ العزیز وہ محفوظ رہے گا۔ یہ الفاظ اگر پڑھ لے تو پوری زندگی، پورا دن جو ہے وہ زہریلی چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور امام حسین یہ دونوں نبی کے نواسے ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو بھی اور حضرت امام حسین کو لیے بھی یہ دعا پڑھ کر کے آپ پر دم کرتے تھے۔ کہتے ہیں نا جسے بچوں پر دم کرتے ہیں، تو یہ کہاں سے لکھا ہے؟ یہی سے ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین پہ پڑھ کر کے دم کرتے تھے۔ اب بہت سارا علاج ہے، آپ ڈاکٹر سے کرا سکتے ہو، لیکن بہت سارے ایسے امراض ہوتے ہیں جن کا علاج وہ کسی میڈیکل میں ہے ہی نہیں، وہ صرف قرآن کے اندر ہے، وہ صرف قرآن میں ہے۔ کیا پڑھتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، اور فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے ہم قربانی جن کے نام سے منسوب کر کے کرتے ہیں، وہ اپنے بیٹوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو اس دعا سے تعویذ دیتے تھے۔ حضرت ابراہیم باقاعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا تعویذ اپنے بیٹوں کو دیتے تھے۔ تو تعویذ لکھنا یہ انبیاء کی سنت ہے، اور لینا یہ بھی نبیوں کی سنت ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل بھی نبی ہیں، حضرت اسحاق بھی نبی ہیں۔ تعویذ دے رہے ہیں حضرت ابراہیم اور لے رہے ہیں حضرت اسماعیل، لیکن تعویذ دینا نبی کی سنت ہے، لیکن اس کا بزنس کرنا نبی کی سنت نہیں ہے۔ اس کا بزنس کرنا یہ نبی کی سنت نہیں ہے۔ تعویذ دینا بھی نبی کی سنت، لینا بھی نبی کی سنت، لیکن اس پر پیسے مانگنا یہ جو ہے یہ اس کی برکت کو ختم کر دیتا ہے، پھر وہ بک جاتا ہے، پھر وہ لالچ پیدا ہوتا ہے، شفا دور ہو جاتی ہے۔ اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے، اگر اس کو لکھ کر کے دے دیا جائے تو ایسی صورت میں شفا ملتی ہے، لیکن اگر اسی کا دھندا کر دیا جائے، اس کو کاروبار بنا لیا جائے، تو اللہ کا قرآن تجارت کے لیے نہیں ہے۔ اسی سے پتہ چلا کہ اگر بچوں کو اس دعا کا تعویذ پہنایا جائے یا اس دعا سے دم کیا جائے تو انشاءاللہ وہ بچے ہر بلا سے محفوظ رہیں گے۔ اب دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وذلۃ الدین وغلبۃ الرجال۔ اس کا پڑھنے والا انشاءاللہ دنیا کے رنج و غم، مجبوری، بزدلی اور قرض اور دشمنوں کے غلبے سے محفوظ رہے گا۔ ہمارے نبی خود پڑھتے تھے، تو اس کا پڑھنے والا اتنی تمام چیزوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ یہ الفاظ ہے، لیکن آپ یہ الفاظ نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی عادت ڈال لیجیے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون من سیء الاسقام۔ فرماتے ہیں انشاءاللہ اس کا پڑھنے والا جذام اور دیوانگی اور برے مرض سے محفوظ رہے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سو کر اٹھے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے
اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سمجھدار بچوں کو یہ دعا زبانی یاد کرا دیتے تھے اور نابالغ بچوں کے گلے میں اس کا تعویذ بنا کر ڈال دیتے تھے۔ یعنی جو بچے نابالغ تھے ان کے گلے میں تعویذ ڈالتے تھے اور جو بچے بالغ تھے ان کو یاد کراتے تھے۔ اس سے ایک بات اور ہمیں پتہ چل گئی کہ اگر چھوٹا ہے تو پڑھ نہیں پائے گا نا، اس لیے چلو اس کو تعویذ بنا کر کے دے دو، لیکن بڑا ہے تو تعویذ لینے سے پہلے وہ خود ایسی آیتیں ایسی صورتیں یاد کر لے جو وہ پڑھتا رہے اور تعویذ کا کام خود بخود کرتی رہے۔ یہ نہیں کہ خود کوشش نہیں کر رہے ہیں اور تعویذ جو ہے ایک ایک درجن لٹکائے پھر رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہمارے سماج میں؟ یہ آپ نے جو ہے اتنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے فضائل سماعت کیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔